جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید ہم سے بڑی دوستی کا اظہار کرتے ہیں، بہت خوش اخلاقی سے ہم سے بات کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پیٹھ پیچھے یا تو ہماری برائی کر رہے ہوتے ہیں یا جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو اتنی ہمت اور اتنی کرج نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے منہ پہ ہمارے فیس ٹو فیس ہماری برائی کر سکیں یا ہماری برائیوں کی نشاندہی کر سکیں. ہو سکتا ہے میں واقعی برا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن اگلے شخص کو اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکے تو یا تو یہ کہ وہ خاموش ہو جائے، لیکن مجھ سے اگر بہت ہی خوش کلامی سے ملے لیکن دل میں میرے لیے برائی رکھے. یا پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو جان بوجھ کے آپ سے اس لیے خوش ہو کے ملتے ہیں تاکہ آپ ان پہ شک نہ کر سکیں کہ شاید وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں، یعنی منہ پہ دوست ہونا اور پیٹھ پیچھے دشمن ہونا. ایسے لوگوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ قرآن پاک نے ان ایسے منافقین کی نشانیاں ارشاد فرما دی ہیں. یعنی جب ایسا شخص بولے گا تو جھوٹ بولے گا، کہ ظاہر سی بات ہے دل میں کچھ اور ہے، منہ پہ آپ کی تعریف کر رہا ہے تو جھوٹ ہے. ایسا شخص کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. ایسا شخص کسی سے امانت لے گا تو اس کی امانت میں خیانت کرے گا. یہ ہے منافقین کی نشانیاں، اور یہ تمام نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں. آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ سیگمنٹ بیان رمضان کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب. سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شجاع بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں سر. تھوڑی سی تمہید میں نے باندھ دی تھی اپنی کم علمی کے لحاظ سے، اللہ کو خوش رکھے ماشاءاللہ، سمجھ کے لحاظ سے. میں نے کہا باقی آپ تفصیل سے بیان فرمائیں. نہیں وہ آپ کا کام بھی یہی ہے تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں ایک آیت کریمہ کا یہ ایک حصہ ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض، ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. نفاق کا موضوع ویسے تو بہت طویل ہے اور اس کے میں دو حصوں کو مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی روز کہیں گے بہت طویل باتیں ہو رہی ہیں، بھائی کیا کریں، دین کی باتیں تو پوری زندگی کے لیے ہیں، لیکن سیگمنٹ مختصر ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ بلٹ پوائنٹس اور اہم نقطے ہمارے سامنے آ جائیں. نفاق کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو اس کو لغوی لٹرل میننگ کے اعتبار سے سمجھ لیں. نفق سرنگ کو کہا جاتا ہے. ہم کبھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے تو جو ٹنلز ہوتی ہے نا، ٹنلز وہاں سے جب گزرتے تو لکھا ہوتا ہے نفق فلاں نفق فلاں. تو ٹنل یعنی سرنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس سے ہم داخل ہوتے ہیں اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جس سے نکلتے ہیں، جس کے دو رخ ہوتے ہیں یا دو اوپننگز ہوتی ہیں، دو راستے آپ کہہ لیجئے یا دو ڈورز یا دو دروازے کہہ لیجئے. منافق بھی دوہرے کردار والے کو کہتے ہیں. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سامنے کچھ ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوتا ہے. اور تھوڑا سا ساتھ کو بات کو آگے بڑھائیں، زبان پر کچھ کہنے کی بات ہوتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. دعویٰ کچھ ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے عہد کے منافقین کا ذہن میں تاثر لے کر آئیے تو وہ دعویٰ کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے تھے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا سورۃ النساء کا مطالعہ کریں. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پول کھولا ہے اور سورۃ توبہ میں بھی ان کا پول کھولا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو دعویٰ کرتے تھے ایمان کا مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو دعویٰ کرتے تھے ایمان کا لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار لگائی جاتی لبیک نہیں کہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جب جہاد و قتال کا کبھی میدان سجتا تو جان بچانے کے لیے بھاگتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جب انفاق فی سبیل اللہ کا کبھی تقاضا آتا تو فرار اختیار کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود سے دوستی اختیار کرتے تھے، ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. اب یہ مضمون کھولتے جائیں تو سورہ نساء پڑھ لیجئے، سورہ توبہ پڑھ لیجئے، تو
ایک پہلو ہے منافقین کا، دعویٰ ہے ایمان کا مگر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں، اور جب دین پکار لگاتا ہے کبھی جان لگانے کی، وقت لگانے کی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تو یہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے جو قرآن نے بار بار نمایاں فرمایا ہے۔ ایک اور اسپیکٹ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، اور گزشتہ نشستوں میں ہم نے کلام کیا تھا کہ ہمارا دین معاملات کے لیے، اخلاقیات کے لیے، حقوق العباد کے لیے بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک نشست میں نرس کیا تھا کہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ، میرا اور آپ کا امتحان زیادہ ہے بندوں کے ساتھ معاملات میں۔ اب آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث کو دہرا لیتے ہیں جو سب کے علم میں ہے، سب کے ذہن میں ہے۔ ایک روایت بخاری شریف کی ہے جس میں 3 باتیں، ایک روایت مسلم شریف کی جس میں 4 باتیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامات ہیں۔ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب بھی امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے کا موقع آئے گا تو گالیوں پر اتر آئے گا۔ استغفر اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں یہ ساری باتیں، نوٹ کیجئے گا، جس میں ساری باتیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں جتنی یہ باتیں ہیں وہ اتنا پرسنٹ، اتنا فیصد منافق ہوگا۔ 4 باتیں جب بات کرے، ایک ہے کبھی انسان سے غلطی ہو گئی، ایک انسان سے بھول ہو گئی، ایک انسان مجبور ہو گیا، اللہ معاف فرمائے گا، لیکن ایک ہے کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی لین دین کرے گا جھوٹ بول رہا ہے، جب بھی مال بیچ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جب بھی کچھ بیچنے کی بات آتی ہے تو جھوٹی قسمیں کھا کے، جب بھی وعدہ کر رہا ہے وعدہ خلاف ورزی کر رہا ہے، کبھی ٹائم پر آتا ہی نہیں، کبھی ٹائم پر پیمنٹ دیتا ہی نہیں، کبھی ٹائم پر سپلائیز پرووائڈ ہی نہیں کرتا، جب وعدہ کرے گا توڑے گا، جب بھی امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، لوگوں کے مال کو بٹور لے گا، لوگوں کی امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت کا معاملہ کرے گا، استعمال کر جائے گا، اور جب جھگڑے کا موقع آئے گا تو گالیوں پر اتر آئے گا۔ یہ 4 صفات معاف فرمائیے گا، ہم لوگ اپنا اس معاشرے میں ذرا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ میں معاذ اللہ کو پورے معاشرے کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں جائزہ لے لیجئے۔ آج تو ایسا ہو گیا نا کہ ذرا کوئی معاشرے کی برائیوں پر توجہ دلانے کی کوشش کرے تو سارے جو ہے نا اس کے پیچھے بیچارے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اس کے کریکٹر اسیسیشن کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ جن کی جو ڈر گئے بیچارے، وہ جو دوسروں کی اب کریکٹر اسیسیشن کر رہے ہیں، شاید وہ تو پاک صاف ہو کر زمین پر آئیں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ میں بھی جہاں لوں، گھر کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں میری زبان کیسی ہے، میرے وعدے کا معاملہ کیسا ہے، میری امانت کا معاملہ کیسا ہے، میری زبان، میری گفتگو کا انداز کیسا ہے۔ معاف فرمائیے گا، کبھی کبھی تو لوگ بتاتے ہیں، ہمیں تو زیادہ اس کا تجربہ نہیں ہے، کہ بعض اوقات ہمارے ٹاک شوز کی زبان ایسی ہے کہ شریف النفس گھرانے اور شریف گھرانوں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ زبان پر کسی اور موقع پر الگ سے بات کریں گے۔ اس زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ تو ایک ہے اصولی معاملہ، دعویٰ کچھ کیا اور عمل کچھ اور ہے، یہ دوغلا پن، منافقانہ طرز عمل ہے۔ اور ایک اس کی صفات، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیوں پر اتر آنا۔ چیک کر لیں ہمارے رویے کیسے، اگر ہم ان سے بچے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور خدا نہ خاصہ 1 آدھ 2 باتیں کہیں ہمارے رویوں میں ہیں تو اس کی اصلاح کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے جس میں ساری ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں جتنے اس میں وہ اتنا % منافق ہے۔ نیچے سے اوپر تک میں بھی دیکھوں، میں سب سے پہلے اس بات کا مخاطب ہوں، یہ لفاظ ہی نہیں کر رہا، جو بیان ہم کر رہے ہیں دوسروں کے لیے بات میں پہلے ہمارے لیے، اور جس تک بات پہنچ رہی ہم سب غور کریں۔ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ اب ہم اس کرائٹیریا پر دیکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ یہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہیں تو ان سے بچنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس ماہ مبارک کی برکت سے بہت سی بری عادتیں لوگوں کی چھوٹ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگ زبان کا غلط استعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اچھا ہو کہ اگر کہیں برائی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں، تو ہمارا رمضان بھی مقبول ہوگا، ہمارے روزے بھی مقبول ہوں گے، ہماری عبادات بھی انشاءاللہ مقبول ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ واہ شجاع بھائی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ سر پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، منافقین کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کے اپنے سگے رشتہ داروں میں، بھائی میں، بہن میں، اپنی کلوز فیملی ریلیٹیوز میں اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو کیا کرے انسان؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے، بلکہ مجھے یاد آیا جو تمہید میں آپ نے گفتگو فرمائی اس میں بھی ایک نقطہ تھا جس کا اس سے تعلق ہے۔ پہلی بات، اگر میں کسی میں کوئی برائی دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور نمبر 2، اگر خدا نہ خواستہ یہ برائی یا کوئی اور برائی مجھ میں ہے تو دوسرا شکر یہ ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ تیسری بات، اگر کسی کی برائی میرے علم میں آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ تم دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات، آپ نے کہا نا دوست ہے، بھائی ہے، تو میرا اپنا ہے نا،
تو میرے اپنے کی تو مجھے اصلاح کرنی ہے. اور جو آپ نے تمہید میں اشارہ کیا تھا کہ اگر کسی کی برائی علم میں آ جائے اور ہو بھی سکتی ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ انداز اصلاح کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جناب میں کسی شو میں بیٹھ کے ان صاحب کے اوپر بمبارٹمنٹ کرنا شروع کر دوں, یا میں گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر, رشتہ داروں کے درمیان بیٹھ کر, شادی بیاہ کی تقریب میں بیٹھ کر فائرنگ کرنا شروع کر دوں, بمبارٹمنٹ نہیں. بلکہ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے تنہائی میں اس بندے کو دلجوئی کے ساتھ سمجھانا. اور یہ بھی شاید ہم نے کسی نشست میں بات کی تھی, اگر میں آپ میں کوئی برائی خدا نخواستہ اگر دیکھتا ہوں تو پہلے تو میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے, شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. شاید آپ کو یاد ہے ہم نے شاید بات کی تھی, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ میں نے آپ میں فیل کیا, اگر تو ایسا نہیں ہے تو آپ میری کریکشن کر دیجیے, اور اگر ایسا ہے تو یار آپ میرے بھائی ہو, بالکل ٹھیک, آپ میرے بڑے بھائی ہو, میرے چھوٹے بھائی ہو, میرے دوست ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ برائی نہ رہے. یہ اصلاح کی نیت اگر اچھی ہوگی نا تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. ہمارے معاف کیجیے گا, ہم بمبارٹمنٹ لے کے کرٹیسائز کرنا شروع تو کر دیتے ہیں, اصلاح نہیں کر رہے ہوتے, اس لیے نیگیٹیوٹی پروموٹ ہو رہی ہوتی. اگر نیک نیتی سے اصلاح کی کوشش کریں گے تو پھر دل ٹوٹیں گے نہیں, دل جڑیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, یحییٰ صاحب ریگولر کالر ہیں, ہمیشہ کال کرتے ہیں, بہت جلدی میں سوال کرتے ہیں, اس لیے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بڑا آپ ہمیں موقع دیتے بعد میں معذرت کے ساتھ, چونکہ جلدی اس لیے ہوتی ہے کہ اپنا وقت کم ہوتا ہے, تو اس لیے میں کوشش ہوتی ہے کہ مجھے تو معذرت چاہتا ہوں. لیکن منافقین کے بارے میں میرا ایک بڑا کلیئر کوشچن ہے, کیونکہ آج کل بہت یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ کہ جو منافقین ہیں ان کی نشاندہی کیوں ضروری ہے؟ اگر کسی منافق سے فتنے کا خطرہ ہے, جو واضح طور پہ منافق کی نشانی اس میں آ گئی ہیں, اور خصوصاً اگر کوئی سربراہ مملکت بھی اگر ہمارا کوئی منافق آ جائے, تو یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کی نشاندہی کریں گے یا پھر ہم چپ بیٹھے رہیں گے کہ وہ پورے معاشرے میں فساد پھیلا جائے. یہ بڑا ٹچی ٹاپک ہے. میں اس کی آپ اگر کوڈ کو سمجھ رہے ہیں کہ منافق اگر فتنہ پیدا کر رہا ہے, تو اگر میرا کیا کام ہے کہ اس منافق کی نشاندہی کروں یا چپ کر کے برداشت کروں, یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کو برا نہ کہیں, منافق نہ کہیں. جب منافق آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ کیا اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل جی, اس پہ آپ کو جواب دیتے ہیں شجاع بھائی. ماشاءاللہ, بڑا اچھا جذبہ ہے یحییٰ صاحب کا. پہلی بات, کسی کے بارے میں نفاق کا فتویٰ امت نے کبھی نہیں دیا. کسی کے بارے میں نفاق کا ورڈکٹ یہ خالص باطن کا معاملہ ہے, عقیدے کے نفاق کی بات ہو رہا ہوں. ہاں منافقانہ طرز عمل ہو سکتا ہے, تو اس میں بھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر پبلکلی کوئی برا کام ہوا جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, تو فقط لوگوں کو اس بری بات کے نقصان سے بچانے کے لیے ذکر کر دیں. ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسنل ہو جاتے ہیں, چاہے وہ حکمراں ہو, کوئی سیاستداں ہو, کوئی مذہبی طبقے کا بندہ ہو, کوئی محلے کا بڑا ہو, کوئی خاندان کا بڑا ہو, ہم پرسنلائز ہو جاتے ہیں, ہم ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں. نہیں, جو غلط بات اگر کسی کی ہے جس سے معاشرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو ہم اس غلط بات کے نقصان سے بچانے کے لیے تو بتا دیں صاحب یہ بات غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمت پکڑیں کہ جس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ صاحب یہ منافق ہو گئے اور ان کی باتیں غلط ہیں, تو اس بندے سے بھی ہمدردی کرتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. غیبت ہے نا, غیبت تو غلط ہے نا, لیکن کبھی کبھی غیبت کی گنجائش ہوتی ہے. مثلا جب عدالت کے اندر کیس چلے گا تو مجرم کے خلاف گواہی تو دینی پڑے گی نا. اسی طرح کہ وہ رشتے بیاہ کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے, تو کسی میں وہ برائی ہم کیوں بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. بندے کے اوپر بمبارٹمنٹ نہیں کرتے, بلکہ کسی کو نقصان سے بچانے, اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا شجاع بھائی, کوئی ایسا بڑا شخص ہے جس میں کہ آپ نے کوئی برائی دیکھی, جیسے بعض دفعہ خدا نخواستہ والدین میں کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں, اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ والدین کو نشاندہی کر سکیں یا بول سکیں. بچے بہت ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی جھوٹ بول دینا, کبھی وعدہ خلافی کر لینا, کبھی امانت میں خیانت کر لے, یہی نشانیاں نا سر. جی جی جی, ان میں سے کوئی ایک تو کسی میں بھی کسی وقت بھی بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا اب کسی نے نوٹ کیا, کیا کریں؟ ہاں, کسی نے نوٹ کیا اور ابا کیا کہتے ہیں, بیٹا کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. بہت پرانی بات ہے. اچھا, پہلی بات یہ کہ دیکھیں, آپ ہے ذرا کڑوی بات, دیکھیں آپ مجھے میری بات جو کہ شاید غلط ہو اس پہ توجہ دلائیں گے نا, تو بہرحال صاحب بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اللہ مجھے, میں واقعی میں لفاظ ہی نہیں کر رہا, اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہمت دے کہ میں اس کو برداشت بھی کروں اور ایکسیپٹ کروں. اور بخدا اللہ میرا رب گواہ ہے کہ ہم نے تو اپنے گھر میں سیٹ کر رکھا ہے کہ گھر والوں کو ہم چاہتے ہیں کہ کل اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمیں جنت میں جمع فرمائے. ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی, تو کہ کل اولاد بھی اگر مجھے توجہ دلائے تو مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہاں, توجہ دلانے کا طریقہ ہوگا. اولاد باپ کا, ماں کا ادب اور احترام کرے گی, شاگرد بھی استاد کا ادب کرے گا, چھوٹا بڑے کا ادب کرے گا, لیکن بڑے کو بڑے پن کا ثبوت پیش کرنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم آن بورڈ ہوں گے کہ ہم سب نے اللہ کی بندگی کرنی ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اس اسپرٹ کے ساتھ ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں ایکسیپٹ بھی کر سکوں گا اور میں اپنی اصلاح کے لیے بھی تیار رہوں گا.
ہوگا تو ہونا چاہیے، لیکن جب ہم بڑوں کو سمجھائیں تو پھر اس کا طریقہ ادب اور احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ شجاع بھائی، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا، اور تشنگی تو روزانہ ہی رہ جاتی ہے، لیکن اسی لیے ملنے کا دوبارہ بہانہ رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، انشاءاللہ۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان۔